اب عرب ورلڈ میں دیکھیے تو اس عید کے ناموں میں سے ایک ہے فرحت الزہرا، زہرا سلام اللہ علیہا کی فرحت کا دن، ان کی مسرت کا دن. لیکن ایک اور پوسٹر بڑا فریکوینٹ ہے، وہ ہے عید البقر. باقر سنا ہے آپ نے؟ علوم کو شگافتہ کرنے والے چونکہ امام باقر ہیں لہٰذا انہیں باقر کہتے ہیں. عید البقر، پھٹنے کی عید. اس سے میری مراد پیٹ ہی کا پھٹنا ہے. تو یہ جشن وہ ہے جو اپنے اندر بڑی مسرتیں رکھتا ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہو چکی ہیں اور آپ تک پہنچ چکی ہیں. ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا، ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا، بلب کا تھا کام جلنا سو وہ جلتا رہ گیا. دشمن اکبر پلانا ذکر حیدر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی. اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں تبرہ کر نہیں سکتا تھا آپ تک پہنچا. تو آل محمد علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے مرنے کی عید ہے. امام علیہ السلام نے اس عید کو یہ نام دیا ہے. 72 ناموں میں سے ایک نام یہ دیا ہے. ایک اور مبارکباد کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری عید غدیر مبارک ہو. پہلی عید غدیر تولا کی عید ہے، دوسری عید غدیر تبارہ کی عید ہے. عید غدیر منسوب ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے، دوسری عید غدیر منسوب ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. باقی عیدیں تو مسلمان بھی منا لیتے ہیں اور مومن بھی اور منافق بھی، لیکن یہ دو عیدیں ایسی ہیں اس سے فقط مومن منا سکتا ہے، منافق نہیں منا سکتا. روایات میں اگر آپ غور کیجئے تو یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق، جو تقسیم کی گئی نا انسانوں کی عقیدے کے اعتبار سے، وہ یا مومن ہے یا منافق ہے. مولا علی سے مومن محبت رکھے گا اور مولا علی سے منافق بغض رکھے گا. درمیان کی کوئی کیٹیگری آپ کو روایت میں ملے گی نہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والا ہے تو وہ مومن ہے لیکن منافق نہیں ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، جناب ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، تو تم انہیں کیوں مانتے ہو جنہیں علی نہیں مانتا ہے؟ جو علی کو مانتا ہے تو اسے نہیں ماننا چاہیے جنہیں علی نہیں مانتے. تو مولا علی علیہ السلام نے حذیفہ یمانی سے خوشخبری سنائی تھی. اور البتہ یہ کہ اس روایت کے بارے میں بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا اس پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں. میں اس رجال کی بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. یہ عید وہ ہے کہ سب سے پہلے مولا علی نے منائی قاتل زہرا کے مرنے کی خوشی میں، اور پھر چوتھے علی نے منائی قاتل حسین کے مرنے کی خوشی میں. دونوں 9 ربیع الاول ہیں. دونوں ہی 9 ربیع الاول ہیں. پہلے علی کے چہرے اقدس پر بھی خوشی آئی، وجہ اللہ چہرے پر جب مسکراہٹ آئی ہوگی تو اس کی الگ ہی شان ہوگی. اور میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. تو جب خوشیاں آئیں تو بھرپور طریقے سے اسے منایا جائے. جب خوشیاں آئیں تو اس میں غم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو خوشیوں کی گنجائش رہتی. تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. آج جو اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کی خاطر مسکرا جائے تو مسکرانا بھی عبادت ہے. تو آج مسکرا رہا ہے وہ قبر میں بھی مسکراتا رہ جائے گا. آج کی عید منسوب ہے مولا علی علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر خوشی سے، اور چوتھے علی امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر خوشی سے. دونوں کے چہروں پر خوشی آئی 9 ربیع الاول کو. ایک بیوی کے قاتل کے مرنے کی وجہ سے، اور ایک ابا عبداللہ حسین اسلام کے قاتل کے مرنے کی وجہ سے. اور حسین کے قاتل تو بہت زیادہ تھے، لہذا کم از کم 5 سر تھے کہ جو مختار علیہ السلام نے بھجوائے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. اور 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کیے وعدے کو پورا کر دیا، اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا، اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا. اس کے بعد اس گٹری کو کھولا کہ جس میں سر موجود تھے.
تو ابن زیاد کا سر تھا، اس میں حرملہ کا سر تھا، اس میں غلی کا سر تھا، اس میں عمر سعد کا سر تھا. امام علیہ السلام کے چہرے پر کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی اور امام نے فرمایا رحم اللہ المختار، اللہ مختار پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اللہ مختار پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. دیکھیں جہاں پر حضرت مختار علیہ السلام کی بات ہے نا، یہ موضوع بڑا آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے. اس کیفیت میں ہے کہ اگر فقط اخبار سنانا ہے تو آسان ہے، لیکن اگر کچھ علمی جواہر کو نکالنا ہے تو دفعہ مشکل موضوع ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آیت ہے سورہ توبہ کی آیت. تو اللہ عز و جل نے قرآن تو رسول اللہ پہ نازل کیا، لیکن القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن ویسے جاری رہتا ہے، اس کا مصداق، اس کی تعویل، اس کی حقیقت، جیسے سورج جاری و ساری ہر روز نیا سورج نکل رہا اور نئی روشنی عطا کر رہا، ویسے ہی قرآن اپنے مصادیق ڈھونڈتا رہتا ہے، نئے نئے مصداق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اپنے زمانے کا فرعون خود ڈھونڈو. محمد علیہ السلام کے زمانے کا فرعون خود ڈھونڈو، کس میں وہ صفات تھی کہ جو فرعون میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون میں. تو قرآن اپنے مصادیق بناتا رہتا ہے، لیکن یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ وہ مصداق کو متعین کر دے، اسے کلام امام کی روشنی میں ہونا چاہیے. تو سورہ توبہ میں آیت ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، مومنین سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ائمۃ الکفر کو، یعنی جو کفر کے امام ہیں، فَقَاتِلُوا ائمۃ الکفر، اس سے پہلے کی آیتوں میں ہے کہ جو کفر کے امام ہیں نا انہیں مارو. دیکھیں کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جب آپ اسے ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے ٹریسز آپ کو قرآن میں نہ ملیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو امام ہیں انہیں مارو، قتل کرو. یہ اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں. آگے آیت میں فرمایا وقاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں قتل کرو اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے. میرے ساتھ آپ یہ نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے. اب وہ جو بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ مختار علیہ السلام نے اتنی بے دردی سے کیوں مارا، تو آگ میں کیوں پھینکوا دیا؟ اللہ چاہتا تھا عذاب دینا مختار کے ہاتھوں سے. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ایسے عذاب دیا جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے تم قتل کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے. اے پروردگار اگر تمہیں عذاب دینا تو بجلی ان پہ نازل ہو جائے، یہ مر جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی ہلاک. اب میں اللہ کے لیے لفظ کہنا تو اس کی شان کے مطابق نہیں، میں سمجھانے کے لیے فقط کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ مومن کے ہاتھوں مارا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی ویخزہم، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب بھی دے اور تمہارے ہاتھوں سے ذلیل بھی کرے. قرآن سنا رہا ہوں، آپ مصداق خود تلاش کر لیجیے گا. ویخزہم، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرے. وینصرکم علیہم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مومنین، اس آیت سے، اس لفظ سے مجھے کام لینا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اس کام کے ذریعے سے کچھ مومنین کے سینوں کو شفا مل جائے، کچھ مومنین کے سینوں کو ٹھنڈک مل جائے. اللہ تمہارے کام سے یہ چاہتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کے پاس جب 9 ربیع الاول کو قاتلان امام حسین کے سر پہنچے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم سروں کو دیکھ کر پہلی دفعہ مسکرائے کہ رحم اللہ المختار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختار پر رحمت نازل فرمائے. قد شفانا بہ صدورنا، اللہ عز و جل نے مختار کے اس کام کے ذریعے سے ہمارے سینوں کو شفا عطا کر دیا. جس کے قدموں میں پہنے ہوئے جوتوں سے مس ہوئی ہوئی خاک کھا کے شفا ہو، وہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مختار کے کام کے ذریعے سے ہمارے سینوں کو شفا عطا کر دی. ہم سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے حضرت مختار. ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک فقرہ لکھا حضرت مختار کے لیے. کہا کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام شکاری جانوروں پہ رکھتے تھے. اسد رکھتے تھے، یا کبھی فہد یعنی چیتا، صقر یعنی باز، اس طرح کے نام رکھتے تھے تاکہ دشمن پر ہیبت رہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختار کے والدین کے دل میں کیا خیال ڈالا کہ مشیت، اختارت المشیہ، کہ مشیت نے یہ نام ان سے رکھوایا مختار، اس لیے کہ مشیت ہی نے مختار کو چنا، اختیار کیا کہ وہ قاتلان حسین سے انتقام لے. بالعاجل دون العاجل، دو لفظ ہے عربی میں، ایک ہے عاجل عین سے، ایک ہے حمزہ. عاجل یعنی جلدی، عاجل یعنی دیر، حمزہ والا عاجل یعنی دیر، تعجیل عین سے، اس لیے جلدی. بالعاجل دون العاجل،
کب مختار کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ قاتلان حسین سے انتقام لے؟ جلدی والا انتقام مختار لے، بعد والا انتقام ماضی لے۔ سید زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا بات ہے؟ حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، کلمہ خبیثہ کی مثال ہے شجرہ خبیثہ کی۔ اجتثت من فوق الارض، وہ زمین میں اگ تو جاتا ہے وہ شجرہ، لیکن ما لہا من قرار، اسے قرار نہیں ہوتا، اسے ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ اکھڑ جاتا ہے۔ اچھا، ایک طرف ہے شجرہ خبیثہ، دوسری طرف سے امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام مقتل میں جا کے دیکھیے گا، آپ کو ایک عجیب فقرہ ملے گا۔ ابھی میں اس کو فضائل میں پڑھا ہوں، مسائل میں نہیں۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سینہ سر پر تیر لگا، خون جاری ہوا، انہوں نے اپنے دست مبارک کو خون کو لیا اور اسے آسمان کی جانب پھینکا اس خون کو، اور آیت پڑھی قرآن کی سورہ فاطر کی امام حسین علیہ السلام نے، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ امام نے اپنے خون کو کیا کہا؟ کلمہ طیب ہے حسین کا خون، حسین کا خون کلمہ طیبہ ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی جانب بلند ہوتا ہے کلمہ طیبہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور اگر اس کلمہ طیب کے ساتھ جو عمل کرے تو یہ عمل اسے اور اٹھاتا ہے۔ اب سوچئے، الیہ یصعد الکلم الطیب، حسین کا خون ہے کلمہ طیب، اور جب حسین نے سجدہ کیا، عمل صالح انجام دیا، وہ خون اتنا بلند ہوا کہ اب حسین کے سجدے کے مقام کی خاک کھا کے شفا نہ بن جائے تو کیا بنے گا؟ تو حسین کے دشمن، ان کا شجرہ خبیثہ ہے، حسین کا خون طیب ہے، الکلم الطیب۔ امام نے فرمایا کہ جب اسے آسمان کی جانب پھینکا، کہا الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی جانب بلند ہوتا ہے کلمہ طیب۔ تو عید زہرا دو مناسبتیں ہیں، میں نے عرض کیا، ایک مناسبت پر کچھ بات ہو سکتی ہے، ایک مناسبت پر بہرحال تھوڑا سا پردے میں بات کرنی پڑتی ہے، لیکن ہیں دونوں ہی مناسبتیں، اور دونوں کو آپ کو اپنے بچوں کو بتلانا ہے کہ انشاءاللہ جب ظہور امام ہوگا تو امام علیہ السلام پھر جب کھل کے اس مناسبت کو آپ کے سامنے اٹکا دیں گے۔ تو جب تک امام علیہ السلام نے جتنا بیان کرنے کے لیے کہا اتنا بیان کیا جائے، اس سے زیادہ اس وقت چونکہ ان کی رضا نہیں ہے تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے تو وہ یقیناً بے شمار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چند مصرے تھے، میں نے کہا کہ اچھے مناسبت سے چلے آپ کو سناتا ہوں۔ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں اور یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، شمار کرتے ہیں ان کا بھی بے شمار میں ہم، شمار کرتے ہیں ان کا بھی بے شمار میں ہم، جو نام قاتل زہرا چھپانے والے ہیں، جو نام قاتل زہرا چھپانے والے ہیں، یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، یہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں۔ 14 کی عظمتوں کو مل کے سلوات دیتے محمد اور محمد علیہ السلام۔ اس اعتبار سے مولا علی علیہ السلام کی ہستی بڑی مظلوم بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم ہوا، اور یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک یہودی آیا، اس یہودی نے آ کر دربار میں یہ کہا کہ میں خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا کہ تم یہودی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کہاں سے خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرو؟ تو اس نے کہا پھر علی کون ہوتا ہے؟ علی کو تو رسول نے اپنی بیٹی دی تھی، خلیفہ کی بیٹی نہیں، رسول کی بیٹی، وہ علی، تو پھر یہ علی پر سب و شتم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ واقعہ تھا کہ پھر عمر بن عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر اس سب و شتم کو مسجدوں میں باقاعدہ جو منصوبے کے ساتھ ہو رہا تھا وہ رکوایا۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اتنے زیادہ مظلوم ہیں کہ ان پر سب و شتم ہوتا رہا۔ چاہیے جو نماز جمعہ میں سب و شتم کیا جاتا تھا تو یہی نماز جمعہ پڑھانے والے، یہی راوی بنے، یہی عالم بنے، یہی مولوی بنے۔ اب ان سے آپ کیا توقع رکھتے تھے کہ یہ علی اور اولاد علی کے بارے میں کچھ بہتر لکھیں گے؟ اسی لیے حضرت مختار علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ روایتیں شامل ہو گئی، چونکہ مختار نے ان کے بڑوں کو مارا تھا۔ تو جیسے جو اصل بغض تھا وہ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تھا کہ علی نے ان کے بڑوں کو بدر و احد و خیبر و خندق میں مارا تھا، تو ویسے ہی ایک جزئی بغض مولا علیہ السلام کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جزئی طور پر حضرت مختار علیہ السلام سے بھی تھا کہ مختار نے ان کے بڑوں کو مارا تھا۔ لہٰذا جب یہ حدیثیں لکھوائی گئی تو اس میں بہت ساری جعلی حدیثیں شامل ہوئی،
بہت سارا کچھ وہ شامل ہوا. ائمہ علیہ السلام نے کبھی تقیہ کے طور پر بھی ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے. تو یہ سب کچھ ایک پیغام ہمیں دے رہا ہے. وہ ہم یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. حضرت مختار علیہ السلام کا کام آن اے فیس ویلیو بہت ہی اچھا کام ہے نا. اس سے بہتر تو کوئی کام ہی نہیں تھا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا جائے. اچھا پھر یہاں پر ضرورت کیا رہ جاتی ہے اتنے اچھے کام کے بعد بھی کہ ہم یہ تلاش کریں کہ امام کی اجازت تھی یا نہیں تھی. یہی بحث ہے نا, امام علیہ السلام کی اجازت تھی حضرت مختار کے لیے نہیں تھی. نہیں, اس بظاہر بہت اچھے کام کے بعد بھی یہ بات جاننا ضروری ہے کہ امام کی اجازت تھی یا نہیں تھی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ سے ثابت ہے کہ امام زین العابدین السلام کی اجازت تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر کوئی بظاہر بہت اچھا بھی کام نظر آ رہا ہے آپ کو, ادھر لڑائی ادھر لڑائی ایسے ویسے سب کچھ, ثابت جب تک نہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اجازت ہے یا نہیں. ارے ہم تو مختار کے کام کو بھی نہیں مانتے جب تک امام کی اجازت نہ ہو. فقط آن اے فیس ویلیو کسی کام کو امپورٹنس نہ دیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حجت خدا کی اجازت ہے یا نہیں. بھائی خانہ کعبہ جیسی عمارت کی تعمیر جیسا محترم کام بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا تقبل منا, پروردگار قبول کر. یعنی اگر تیری اجازت ہے اور قبولیت ہے تب جا کر یہ عمل قابل قبول ہے, کب یہ کار ثواب ہے. اس خاطر ہے کہ آپ نے ذہن میں اصول بنا لیا. تو مختار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا یہ اصول کہ جب امام کی اجازت ہے تو پھر کوئی جہاد, ورنہ بظاہر بہت ہی اچھا کام نظر آ رہا ہو, سب تعریف کر رہے ہو, واٹس ایپ پر تعریف کرنے سے کوئی کام قابل تعریف نہیں بنتا. حجت کی پشپناہی جب ہوتی ہے تب وہ کام قابل تعریف بنتا ہے. یہ ایک درس تھا اور ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا.